السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ عزیز دوستو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر تبلیغ کرنے کا، عموماً جو ہے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خیموں میں جا کر، حج کے موقع پہ لوگوں کے خیموں میں جا کر، بازاروں میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے۔ دین اسلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے اپنی ساری کوششیں کی۔ جب دیکھا کہ وہ اسلام کو روک نہیں سکتے، اسلام کی تبلیغ کو روک نہیں پا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ سمجھوتا کر لیا جائے، کمپرومائز کر لیا جائے۔ لہٰذا مشرکین مکہ نے سودے بازیاں شروع کی، جن کے ذریعے مشرکین کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں آ کے ایک دوسرے سے جا ملے۔ یعنی کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ باتیں وہ اپنی چھوڑ دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں اپنی چھوڑ دیں۔ اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ودوا لو تدہنوا ویدہنون۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں اور وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ یعنی آپ بھی کیجئے اور ہم بھی کریں گے، آپ کریں گے تو ہم کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے۔ عبد بن حمید کی روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں گے تو ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ یہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے محمد، آؤ، جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی ہم بھی پوجا کریں، اور جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جسے ہم پوجتے ہیں، اسے تم بھی پوجو۔ اس پر اس طرح ہم دونوں اس میں مشترک ہو جائیں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہوا تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے پوری سورہ کافرون نازل کی، جس کے اندر اللہ رب العزت یہ کہوا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں ہرگز عبادت نہیں کر سکتا۔ نبوت کے چوتھے سال سے، جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً جو ہے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، جب سے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تب سے مشرکین مکہ نے جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی، طرح طرح کی سازشیں کی، لیکن روک نہیں سکے۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ہم اس طرح جو ہے دین اسلام کو روک نہیں سکتے، تو ایک مرتبہ پھر مشرکین مکہ کی ایک میٹنگ بلائی گئی، جس میں 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کا سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دین اسلام کو روکنے کے لیے مسلمانوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرو، جتنا ہو سکے ظلم کرو، ان پر ظلم میں کوئی کسر مت چھوڑو۔ اور انہوں نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ عام مسلمانوں کے لحاظ سے، جو ہے کمزور مسلمانوں کے تعلق سے، جو مسلمان غلام تھے ان کے تعلق سے یہ چیز تو بہت آسان تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ بہت مشکل عمل تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر باوقار اور جو ہے منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن اور دوست سبھی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا عزت و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ کے خلاف کوئی ذلیل حرکت کی سازش کوئی ذلیل انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اس ذاتی شخصیت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور ان کی حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب اہل مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جن کے عہد کو توڑنے اور ان کے خاندان پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اب مشرکین کشمکش میں پڑ گئے کہ اب ہم کریں تو کریں کیا؟ یہ دعوت
جو ہماری دینی سربراہی کو روکتی ہے، ہماری سرداری کو بھی کاٹتی ہے، اس پر آخر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بہرحال انہوں نے ابو لہب کی سربراہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے یہی تھا، جبکہ مشرکین نے یہ چیز سوچی نہیں تھی۔ نبوت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن نبوت کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح جو اپنے بیٹوں سے توڑوا دیا، اور جو ہے جتنا ہو سکتا تھا وہ اپنا ظلم کرنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے کچھ پیچھے نہیں تھی۔ یہ بھی جتنا ہو سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کرتی تھی۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اور آپ کے راستے پر کانٹے بچھاتی تھی۔ یہ بڑی ہی بد زبان اور مفسدہ عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، جنگ برپا کرنا، فساد برپا کرنا اس کا پیشہ تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب کا لقب دیا، یعنی لکڑیاں ڈھونے والی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس کے اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں کچھ پتھرے لے کر آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، یہ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگی کہ اے ابو بکر، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، خدا کی قسم اگر وہ مجھے مل جائے تو یہی پتھر اس کے منہ پہ دے ماروں گی۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں بھی شاعرہ ہوں، اور اس نے یہ شعر کہا، مذمما وعصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، کہ میں نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے علاوہ آپ کا پڑوسی بھی تھا، وہ آپ کو باہر تو تکلیفیں دیتا ہی تھا، لیکن آپ کے گھر میں بھی آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دی اس نے۔ آپ ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی پڑوسی بھی آپ کو تکلیف پہنچاتے، آپ کو اذیت دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں تکلیف پہنچاتا تھا وہ یہ ہے: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ، ابن الازدہ، حذیل، یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں اذیت پہنچاتے تھے، اور ان کی تکلیف دینے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ بکری کی بچے دانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح پھینکتے کہ وہ آ کے آپ کی پیٹھ پر گرتی۔ جب کھانے کے لیے ہنڈی چلائی جاتی تو اس بچے دانی کو اس طرح پھینکتے تھے کہ وہ آ کے جو ہے کھانے کی ہنڈی میں گر جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے اسے اٹھا کر باہر لے کر آتے اور دروازے میں کھڑے ہو کے فرماتے: اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ اور پھر اسے راستے میں ڈال کر آپ چلے جاتے۔ اس طرح جو ہے آپ کے پڑوسی بھی آپ کو تکلیف دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پریشان ہو گئے۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس آ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کے پاس آ کے نماز پڑھ رہے تھے تو قریب ہی ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو بعض نے بعض سے کہا کہ کون ہے جو فلاں ابن فلاں کی اونٹ کی اوجھڑی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے تو ان کی پیٹھ پر ان کے اوپر ڈال دے۔ اس پر عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا، وہ گیا جا کے اونٹ کی اوجھڑی لایا اور انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے
دونوں کندھوں کے درمیان آپ پر وہ اوجھڑی ڈال دی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا یہ معاملہ دیکھ رہا تھا لیکن میں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ کاش میرے اندر طاقت ہوتی کہ میں جا کے ان کو روک سکتا۔ وہ ڈال کر وہ جو ہے ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پہ گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے، آپ نے سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، آ کے وہ اوجڑی اٹھا کے آپ نے پھینک دی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر بد دعا دی۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قریش پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ تو دعائیں قبول کرنے والا شہر ہے، یہ تو دعائیں قبول ہونے والا شہر ہے، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر بد دعا دی، کہا اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، عمیر بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ۔ انہوں نے ساتوں کا بھی نام لیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کا نام لیا تھا وہ بدر کے میدان میں مقتول پڑے ہوئے تھے، وہ بدر کے میدان میں قتل کر دیے گئے۔ امیہ بن خلف جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو علانیہ آپ کو منہ پہ گالیاں دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا۔ اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت نازل کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے جو گالیاں دیتا ہے، ہر لعان طعان اور برائی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو علانیہ گالیاں دے، جو منہ پہ جو ہے لوگوں کو برا بلا کہے، منہ پہ جو ہے اذیت پہنچائے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرے۔ ہمارے اندر لمزہ والی کیفیت پائی جاتی ہے، سامنے تو تعریف کرتے ہیں، منہ پہ تو تعریف کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے برائی۔ جیسے ہی وہ گیا، اگر سامنے آ گیا کوئی شخص تو اس کی تعریف کریں گے، رے بھائی آپ جیسا شخص ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی وہ مڑا اس کی برائی شروع کر دیں گے۔ ہمارے اندر لمزہ والی کیفیت پائی جاتی ہے، غیبت ہمارے اندر عام ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہو جو وہ سنے تو ناپسند کرے، اس کے پیٹ کے پیچھے کوئی ایسی بات کہو جس کو وہ سنے تو اس کو وہ پسند نہ آئے، وہ اس سے ناراض ہو جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو، ہم جو برائی کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں جو بات بول رہے ہیں، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر ہے اور تم اس کے پیٹ کے پیچھے لوگوں کو اس برائی سے آگاہ کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں تو پھر تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ ہماری آج کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہر کسی کے تعلق سے دل میں جو ہے بغض، کینہ ہمارے اندر بھرا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، بہت ساری نیکیاں اس کے پاس ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ اس کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اس کی چوری کی، اس کو دھوکہ دیا، اس کو برا بلا کہا، اس کی غیبت کی۔ لوگ اس کے ساتھ آئیں گے، اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ کر کہیں گے اللہ اس نے گالی دی تھی، اس نے مال کھایا تھا، اس نے دھوکہ دیا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اللہ بدلہ دلا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے کہے گا دیں گے بدلہ، تو بندہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ دنیا اگر ہوتی تو مال دے کے راضی کر لیتا، دنیا تو نہیں ہے، کہاں سے دوں بدلہ؟ اللہ رب العزت کہے گا اپنی نیکیاں دے۔ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں ان مظلوموں کے، ان لوگوں کے حق کو اور اس کی نیکیوں کو تولتے جاؤ اور اس کے مطابق ان میں عمل تقسیم کرتے جاؤ۔ فرشتے نیکیاں تولنا شروع کریں گے، ساری نیکیاں انسان کی ختم ہو جائیں گی، لیکن سوال ہی باقی رہیں گے۔ اللہ رب العزت کہے گا دے انہیں بھی بدلہ، تو بندہ کہے گا اللہ انہیں کہاں سے دوں؟ میں جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا ساری تو ختم ہو گئی، ساری تو بڑھ گئی،
نمازیں بڑھ گئی, روزے بڑھ گئے, حج تقسیم ہو گیا, ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی, انہیں بدلہ کہاں سے دیں؟ اللہ رب العزت کہے گا برائی یہ کرتے رہے, گناہ یہ کرتے رہے, انہیں بھگتے گا. وہ گناہ گار لوگ, وہ مظلوم لوگ نیک بن کر جو ہے اپنی نیکی لے کر جنت کے وارث بن جائیں گے, اور یہ نیکی لے کر آنے والا شخص جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو میرے بھائی, لوگوں کا حق سے بچو. یہ معاملہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حقوق اللہ کا معاملہ ہو تو اللہ معاف کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے عذاب دے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک وہ بندہ آپ کو نہ معاف کرے, اللہ رب العزت آپ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو چغلی سے بچا, غیبت سے بچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.